अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। आई होप आप सब ठीक होंगे। और इस्लामियात के लेक्चर टॉपिक अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी अहमियत के साथ मैं हूँ आपकी टीचर फ़राह इस्लाम। और आज हमारा लेक्चर 4 है। और आज हम इसकी पहले वही पैटर्न अपनाएंगे जो हम पहले फ़ॉलो करते आ रहे हैं। और ये सबसे पहले हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे, फिर हम जो है वो एक्सरसाइज, और फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। और क्वेश्चन आंसर आपने अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर करने हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ओके, तो पहले हम बच्चों रीडिंग की तरफ आते हैं। तो पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब हुक्म मानना और फर्मा बरदारी के हैं। जिस तरह एक अल्लाह पर ईमान लाना है, इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन रखना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की अतात करना भी फ़र्ज़ है। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला की अतात मुमकिन ही नहीं जब तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात ना की जाए। यानी अल्लाह ताला की अतात तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात नहीं करेंगे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात में ही अल्लाह की अतात है। अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज अदा करने का हुक्म दिया। इनकी अदायगी के लिए कुरान मजीद में वाज़िह तरीक़ा नहीं बताया गया। यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज का जिक्र तो कुरान मजीद के अंदर आ गया, लेकिन इनकी अदायगी का वाज़िह तरीक़ा जो है वो हमें नहीं बताया गया। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? यानी सुन्नत रसूल। जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरफ नज़र डालते हैं तो हमें जो है वो हर चीज़ का प्रॉपर अदा करने का तरीका भी वहाँ से हमें मिल जाता है। ठीक है, इन इबादत को अदा करने का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। यही वजह है कि मुसलमानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और फरमा बरदारी के बगैर ना तो कुरान मजीद के अहकाम समझे जा सकते हैं और ना ही उन पर अमल किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी अतात के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात का भी हुक्म दिया है। तर्जुमा: मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करो। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत के हसूल का ज़रिया भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात को करार दिया है। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जुमा: ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कहते हैं कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात इसलिए भी ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी बताया वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से बताया। ठीक है, नबी कभी भी अपनी मर्ज़ी से कोई बात नहीं कहते बल्कि वही बात कहते हैं जिसका हुक्म उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों के मुताबिक अमल करना ईमान की बुनियादी शर्त है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार की कसम, ये लोग जब तक अपने तनाज़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनसिफ ना बनाएं और जो फ़ैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दें उसे अपने दिल में तंगी ना पाएं बल्कि उसको खुशी से मान लें, तब तक मोमिन नहीं होंगे। यानी जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनसिफ ना बनाया जाएगा अपने फ़ैसलों में, तनाज़ात में जो भी, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैसला कर दें अगर उस पर हम दिल से नहीं मानेंगे तो तब तक हम मोमिन नहीं कहलाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उनके जिन्होंने इनकार किया। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार कौन करेगा? फरमाया, जो मेरी अतात करेगा वो जन्नत में जाएगा और जो मेरी नाफरमानी करेगा वो इनकार करने वाला होगा। ये सही बुखारी की हदीस है। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। लिहाजा एक मुसलमान पर लाजिम है कि वो अल्लाह ताला की अतात के साथ साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात भी करे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उम्दा नमूना है। अतात रसूल और सहाबा इकराम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम तमाम मामलात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करने को अपनी खुशबख्ती समझते थे। खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने, सोने जागने, हर मामले में सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात के बगैर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का ये आलम था कि एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के दिन मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, बैठ जाओ। उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी ताला अन्हु मस्जिद के दरवाज़े से दाखिल हो रहे थे। जब उन्होंने ये सुना तो वो फ़ौरन बैठ के
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے کے لیے فرمایا تب وہ اٹھ کر آگے آئے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لہٰذا دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے لازم ہے کہ ہر مسلمان زندگی کے تمام معاملات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو ہمارا یہ چیپٹر یہاں پہ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم آ جاتے ہیں بک ورک کی طرف۔ درج ذیل میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل فرمائی؟ تو قرآن مجید نازل فرمائی۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کس کی اطاعت لازم ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے۔ اطاعت کا حکم کیا ہے؟ ہم نے پہلے چیپٹر کی ریڈنگ کرتے ہوئے پڑھا، یعنی حکم ماننا۔ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ کون ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے تھے تو یہ اس پر سر تسلیم ہم کر لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے آ جاتے ہیں۔ خالی جگہ پر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق عمل کرنا ڈیش کی بنیادی شرط ہے۔ تو کس کی بنیادی شرط ہے؟ ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت میں تب بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی اطاعت کریں، جو انہوں نے کہا ہم اس کو مانیں گے۔ نیکسٹ آ جائیں۔ اطاعت ڈیش کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اتباع اور فرما برداری کرنا۔ تو اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ڈیش مکمل نہیں ہوتا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ آگے نیکسٹ آ جاتے ہیں۔ کالم کو کالم الف و کالم بے سے ملائیں۔ تو یہاں پہ میں نے یہ نمبرنگ بھی کر دی ہے تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا 6 کلاس۔ تو 6 کلاس اپنے کوسچن آنسر جو ہے ابھی ہم کرنے والے ہیں وہ آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بکس کے اوپر کرنے، اور بک ورک آپ نے ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے، اور اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہوئی تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ 5 کلاس یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے 5 کوسچن دیے ہوئے ہیں۔ پہلا کوسچن کیا ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم لکھیں۔ اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے حکم ماننا اور فرمان برداری کے ہیں۔ جس طرح ایک اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن ہی نہیں جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے۔ اب سیکنڈ کوسچن کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کی ادائیگی کے لیے قرآن مجید میں واضح طریقہ نہیں بتایا گیا۔ ان عبادات کو ادا کرنے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر نہ تو قرآن مجید کے احکام سمجھے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ آگے نیکسٹ کوسچن کی طرف آ جائیے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کا طرز عمل بیان کریں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تمام معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو ہی اپنی خوشبختی سمجھتے تھے، اور کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، غرض ہر معاملے میں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے تھے۔
سوری یہاں پہ لکھنا ہے کہ سونے جاگنے ہر معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ فوراً بیٹھ گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے کے لیے فرمایا تب وہ اٹھ کر آگے آگے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی مسٹیک ہوگی، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن کی طرف آ جائیے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیا لازمی ہے؟ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہمارا ایمان بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لہٰذا دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے لازم ہے کہ ہر مسلمان زندگی کے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو یہاں پہ 5 کلاس ہمارا جو ہے وہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے کویسچن آنسر جو ہے وہ میں نے لکھ دیے تھے، تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ ان کو ایزیلی لکھ سکیں اپنے کاپیز کے اوپر، اور آپ لوگوں کو کویسچن آنسر ڈھونڈنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے۔ اس لیے میں نے آپ کے لیے آسانی کے لیے ان کویسچن کو لکھ دیا۔ اب آپ نے ان کو لکھنا بھی ہے نوٹ بکس کے اوپر، اور ان کو جو ہے زیادہ ٹائم آپ نے یاد کرنے کے اوپر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بہت اچھی طرح سے ان چیزوں کو یاد کرنا ہے، اور اگر کسی چیز کی کوئی آپ کو ڈیفیکلٹی ہوئی تو آپ لوگ میرے پرسنل نمبر پہ میسج کر کے آپ لوگ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ سو آپ کو 5 کلاس لیکچر بہت اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا، اور وش یو بیسٹ آف لک۔ اوکے، اللہ حافظ۔